تیسری جگہ فرمایا قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگو یہ نہیں کہا ہے مکے والوں، یہ نہیں کہا ہے مدینے والوں، یہ نہیں کہا اے حجاز والوں، میں اے لوگو جو بھی انسان ہے، میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ میرے نبی کافۃ للناس بشیرا نذیرا، پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر آئے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر آئے ہیں۔ میں قل یا ایھا الناس، اے میں نبی اعلان کر دو اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھل کر دعوت دینے والا آیا ہوں اور کفر و تکذیب پر کھلے تمہیں رب کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ میری بات پر ایمان لے آئے پھر نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش اور ان کے لیے عزت کا رزق بھی ہے۔ لیکن والذین سعوا فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی، ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، میں اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک مقصد نبی کا لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، جیسے کہ پہلے بھی یہ تمام انبیاء اسی دعوت کو لے کے آئے۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، بھائی تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہیں یہ نہیں فکر بھائی تمہیں کوئی تنہا پر رکھے، تمہیں اس کا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اس کا کام پورا نہ کیا تو یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا یا میری بےزتی کرے گا؟ اور جس کائنات نے تمہیں سب کچھ دیا اس کے حساب سے تم نہیں ڈرتے کہ وہ تم سے حساب لے گا؟ تمہیں اتنا کچھ دیا، اس نے چھوڑ دینا، ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ آنکھ، کان، دل، جو پاؤں نے کیا، جو ہاتھوں نے کیا، زبان نے بولا، کانوں نے سنا، دماغ نے سوچا، دل نے اپنے اندر نوٹ کیا، میں سب کا حساب لے گا، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اسی طرح لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی دعوت دوں، اچھے اخلاق پیش کروں، لوگوں کو، اپنی امت کو اسی پر کاربند ہونے کی دعوت دوں۔ میں کہ سب سے جو اعلیٰ اخلاق ہے وہ میرے نبی کا ہے، تو ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ اس اخلاق کو اپنانا ہے، اسی کی دعوت دی ہے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، لان تان گالیاں گلوچ نہیں کرنی۔ میں ایک مقصد نبی کے آنے کا یہ بھی تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب حضور آئے تو رشتہ داریوں کا سلسلہ ٹوٹ چکا تھا، تو ایک صحابی جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن ابسہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ اپنا پیغام دے کے بھیجتا ہے میں وہ دو لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ پوچھا کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے آپ؟ فرمایا کہ ارسلنی بصلۃ الارحام، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ رشتہ داریوں کو قائم کیا جائے۔ دیکھیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے نبی آئے، اور آپ نے فرمایا کہ سلم القطع کا جو تیرے ساتھ قطع تلقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ مل۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ ملے گا کسی ملیں گے، ہاں جی نہیں تے ناسی بولا رہا ہو سٹا رہا ہو، میں نہیں سلمن کرتا تھا، جو تیرے سے قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ مل، واعف من ظلمک، جو تجھ پر زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ میں ارسلنی بصلۃ الارحام، مجھے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے والا بنا کے بھیجا، وکسر الاوثان، اور بتوں کا توڑنے والا بنا کے بھیجا، وَأَن يُوَحِّدَ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور مجھے اس بات کے لیے بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی
دعوت دوں اور تمام شرک کی نفی کی جائے۔ اسی طرح عدل و انصاف کے لیے بھی آپ کو بھیجا، اس سے پہلے بھی میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، نبیوں کو بھیجا کہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم کریں، اس کے لیے بھی حضور آئے۔ میں کہ ان اريد الا الاصلاح، میں جو میرے سے اصلاح ہے میں اس کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی شعیب علیہ السلام آئے، ہر قوم میں جو بیماری تھی وہ اس کی اصلاح کرنے آئے۔ میں لوگوں اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، لوگوں کو ان کا مال ڈنڈی مار کے نہ دو، پورا مال دو، سیدھے ترازو کے ساتھ مال دو، نقصان نہ دو۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری تھی انہوں نے اس کی طرف ان کو آگاہ کیا، میں تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں اس بارے میں۔ اسی طرح لوگوں کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں اس کا حل کرنے کے لیے نبی آتے ہیں۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے اختلافات کو دور کریں۔ تو پتہ چلا اختلافات ہو جائیں، میں کچھ کہوں فلاں کچھ کہے تو اس کا حل کیسے؟ کتاب اللہ سے۔ ایک دوسرے میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کہاں سے حل کرانا ہے؟ کتاب اللہ سے، نبی کے طریقے سے۔ اس میں بھی بتایا کہ ہم نے یہ کتاب بھیجی تاکہ جو لوگوں کے اندر اختلاف ہیں اس کو اس کے مطابق دور کیا جائے۔ اس لیے جو بھی آپ کا اختلاف ہو، آپ کو اشکال ہو، مسئلہ ہو، اس کو قرآن سے، نبی کی سنت سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ علماء کا بھی حق ہے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ میں اسی میں ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے، میں اور یہ باہمی اختلاف دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے بھیجا۔ تو آگے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ساری باتوں کے اندر جو میرے نبی نے 23 سال اپنی امت میں گزارے نبوت کے بعد، اس میں جو کچھ کیا وہ چاہے وہ معاشرتی تھا، معاشی تھا، سیاسی تھا، گھریلو تھا، عبادات کے بارے میں ان سارے معاملات میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کو ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخر پر یقین رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ میرے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ یہ سورۃ احزاب کی 21 نمبر آیت ہے، جا کے گھروں میں قرآن کھول کے دیکھ لینا۔ یہ آج جو میں نے آخر میں پڑھی ہے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ اپنے زندگی پر ہر بندہ غور کرے، کیا آپ اپنی زندگی، اپنی عبادت، اپنی سیاست، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، کیا آپ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں، لمحہ فکریہ ہے، آپ فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کر لیں۔ اگر آپ کے یہ عبادت، سیاست، معاشرت، معیشت، کاروبار، لین دین سب کچھ میرے نبی کی زندگی کے مطابق ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اتوار کو 12 ربیع ہے، جس میں ہمارے مسلمان کے یہ حضرات اس دن کو نبی کی ولادت کا دن سمجھ کر جو کچھ کرتے ہیں وہ وضاحت طلب نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے، میں نے یہ آپ کے سامنے آیت رکھی کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نبی کا دن مناتے ہیں۔ نبی نے اپنی 63 سال زندگی میں ایک سال بھی اس کا اہتمام نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، لیٹنا، جاگنا، سیاست، جہاد، عبادت، ہر چیز
میرے نبی کی احادیث کے مجموعے میں لکھی ہے، لیکن ان مجموعہ احادیث کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی نے 12 ربیع الاول کو اس طرح جشن عید میلاد منائی ہو۔ جو مناتے ہیں ان کو بھی چیلنج ہے، کوئی دکھا دے کہ میرے نبی نے اس طرح کیا ہو۔ چلو جی مانے، نبی کی زندگی جہاد میں گزری، تکالیف میں گزری، آپ کے بعد خلافت آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پوری سعودیہ کے باہر بھی گھومتے ہوں گے، کیا انہوں نے منائی؟ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا جو دنیا کا سب سے قوت والا دور تھا، ایران تک فتح کی گئی، سارا علاقہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن اس طرح منایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت آپ سے سوال کر رہی ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارے عمل کردار نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو آپ کو مبارک ہے، اگر نہیں ہے تو لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے آپ کو غور کریں، صحابہ کا تمام ادوار گزرے، کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ نبی کس لیے آئے؟ آمد رسول کس لیے ہوئی؟ لوگوں کو شرک سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے، لوگوں کی غلاظت دور کرنے کے لیے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور لوگوں کو اللہ کا ڈر، قیامت کا احتساب ان کے ذہن میں لانے کے لیے۔ آج کو کہتا ہے کہ جی لاکھوں عیدیں قربان سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بتائیے بھائی، یہ خود ہی ایک بات کر کے، اور جو اس بدعت کو نہیں مناتا اس کو شیطان کہتا ہے، اور جو ہے کہ یہ خود عمل میرے نبی کے عمل کے خلاف ہے۔ نہ ساری زندگی آپ نے کیا، نہ اپنے صحابہ نے کیا، نہ ادوار خلفائے راشدین میں یہ ہوا، نہ امام ابو حنیفہ نے کیا، نہ امام شافعی نے کیا، نہ امام احمد بن حنبل نے کیا، نہ یہ 600-700 سال بعد جا کے ایک بادشاہ تھا، وہ بیاش قسم کا تھا، اس نے اس طرح کی کچھ اپنے اہتمام کرنا شروع کیا جس کو دیکھ کے ہوتا رہا۔ اور یہاں پاکستان، ہندوستان کے اندر بھی جو اس وقت بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے اس کو 12 وفات کے نام سے جلوس نکالے جاتے ہیں کہ آج 12 وفات ہے۔ اچھا ایسی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں، کائنات کے سرتاج بننے والے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اس وقت تو آپ کے باپ بھی دنیا میں نہیں تھے، یتیمی کی حالت میں تھے، اور دائیاں بھی وہ جو پیسے کے لالچ میں کہ جہاں سے زیادہ پیسے ملیں گے اس بچے کو لے گئی، حضرت محمد رسول اللہ نہ لے گئی، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ یتیم ہے، اس کی ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اماں حلیمہ کو کوئی بچہ نے ملا، نے کہا چلو جی اسی کو لے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی، وہ ساری برکات اپنی جگہ پر، کسی کو تو نہیں پتا تھا، نہ کسی کو اس وقت تاریخ لکھنے کا پتا تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کے اندر بہت سارا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 9 کو ہوئی، کوئی کہتے ہیں 10 کو ہوئی، کوئی کہتے ہیں 12 کو ہوئی، حتیٰ کہ پیران پیر پیر اختر قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کے لوگ 11ویں کھاتے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے، وہ نیت الطالب نے لکھا ہے۔ اس لیے جو حقیقت ہے یہ ہے کہ سوال کے دن، پیر کے دن حضور پیدا ہوئے، حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ پیر کے دن کیوں رکھتے ہیں؟ میں فیہ ولدت و فیہ ابعث، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت ملی۔ دن تاریخ نہیں، دن، اور ہر دن 7ویں دن آتا ہے۔ اور میرے نبی اور نبی کے صحابہ آج بھی سعودی عرب میں آپ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ پیر کے دن مکہ مدینہ کے اندر افطاری کا بندوبست ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس دن نبی اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، نہ کہ عید مناتے تھے۔ روزہ اور عید بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، آج بھی سعودی روزہ رکھا جاتا ہے،
ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی علماء کرام پیر کا روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام پیر کے دن آپ پیدا ہوئے, پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. باقی نبی دنیا کے لیے, کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. جو نبی رسول بن کے آئے, ہادی بن کے آئے, مبشر بن کے آئے, نذیر بن کے آئے, اس کا ہمیں پرواہ نہیں. تو یہ جشن منا کے ہم اپنی جناب دلی خوشیاں پوری کرتے ہیں. بھائیو غور کریں, اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی زندگی قابل نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. اسی کو اپنانا, اسی پر چلنا, اسی پہ کامیابی ہے. اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرے گا, میں کہ جو میں یتبع رسولہ یتبع رسولہ, اور جو رسول کی پیروی کرے گا, میں یتبع اپنے جو پیروی کرے گا رسول کے راستے کے علاوہ اور کسی کی, میں نولیہ ما تولی, ہم اس کو اسی پر خوش کر دیں گے. ونصلہ جہنم, ہم اس کو جہنم نصیب کر دیں گے.